تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، بے شمار لعنت۔ آل زہرا پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تمام حمد و ثنا ہے اس کائنات کے عظیم اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے ہمیں اپنی اشرف المخلوقات میں سے قرار دیا۔ تمام حمد و ثنا ہے اس کائنات کے عظیم اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے ہمیں مسلمان قرار دیا۔ تمام حمد و ثنا ہے کائنات کے اس عظیم اللہ کے لیے کہ جو رات میں درختوں میں بیٹھے ہوئے پرندوں کو اپنے گھونسلوں سے گرنے نہیں دیتی رات۔ تمام حمد و ثنا ہے اس کائنات کے عظیم اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں یہ آنکھیں تو دی لیکن وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ تمام حمد و ثنا ہے اس کائنات کے عظیم اللہ کے لیے کہ جس نے زمان، مکان اور وقت کو خلق کیا لیکن زمان اور مکان اور خاص کسی وقت میں موجود نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان؟ سلام ہو اللہ کے ان عظیم ہستیوں پر، عظیم بندوں پر کہ جو مجتبی، مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہیں، کہ جنہوں نے وحشی کو دیکھا تو انسان بنایا، انسان کو دیکھا تو مسلمان بنایا، مسلمان کو دیکھا تو سلیمان بنایا، پیدا کو مقداد، مجبور کو مختار، آسی کو حر بنایا۔ اور میرا درود و سلام ہو اللہ کے اس عظیم نبی پر کہ جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی لوگوں کو دعائیں دیتا رہا۔ دعا گو ہوں کائنات کا عظیم اللہ ہمارے اس بچھائے ہوئے فرش عزا کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرمائے، ہم سب کی تمام دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ دعا ہے کریم و رحیم اللہ ہم سب کے وارث حقیقی کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ محمد و آل محمد کے صدقہ سے بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کریم اللہ جتنے مومنین مومنات زیارات کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہیں، پروردگارہ ان تمام کے سفروں کو بے خطر فرما۔ کریم و رحیم اللہ ہم سب کے مرحومین و مرحومات کی بخشش فرما۔ کریم اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا تیری بارگاہ میں التماس کرتے ہیں، ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان میں نے آپ کے سامنے خداوند متعال کی عظیم حجت کے فرمان ذیشان سے اپنی زبان کو معطر کیا اور اپنے آپ کی ہاتھوں تک پاک کلام کو پہنچایا۔ زیادہ دیر نہیں، چند لمحات آپ کے درمیان حاضر رہوں گا، اور یہ میں نے حدیث اسی لیے پڑھی کیونکہ آپ زائرین کے متعلق یہ حدیث ہے۔ آپ کے اور میرے پانچویں امام سے یہ حدیث نقل ہے۔ مولا فرماتے ہیں واللہ لو احبنا حجر، کیسی عظیم یہ حدیث ہے، اور مجھ جیسا گنہگار کے لیے ایک امید کی نہایت ہی واضح اور روشن دلیل بن کے تو میرے سامنے موجود حدیث جو ہے اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں واللہ لو احبنا حجر، امام قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس کائنات کے اللہ کی، اگر کوئی بندہ ہم سے محبت کرے گا، یہ نہیں بلکہ کہا قسم ہے مجھے اس کائنات کے عظیم اللہ کی، اگر کوئی پتھر بھی ہم سے محبت کرے گا، حشرہ اللہ معنا، تو خداوند متعال اس پتھر کو بھی قیامت کے دن ہمارے ساتھ محشور فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد اسی حدیث کے ضمن میں یہ کہاں اور کب فرمائی
ایک مولا کی زیارت کے لیے مدینہ میں بندہ تشریف لایا، وہ پیدل چل کے آیا تھا، وہ اپنے پاؤں کے زخم مولا کو دکھانے لگا، مولا کہ میں پیدل چل کے آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، دیکھ لے میرے پاؤں کے زخم۔ صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ اس سے پہلے کہ میں یہ بات کو مکمل کروں، یہ فرش عذاب جس جگہ پر جو کوئی بھی یہ بچھا دے، اس جگہ کا، اس فرش عذاب کی عظمت یہ بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ چند ملائکہ فرش عذاب پہ آتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ عرش کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جو ہی وہاں پر پہنچتے ہیں تو جو نہیں آ سکتے ملائکہ وہ پوچھتے ہیں کہ آج وہ ایسی خوشبو آپ سے آ رہی ہے کہ جو ہم نے کبھی جنت میں بھی محسوس نہیں کی، کہاں سے یہ خوشبو ملی؟ تو ملائکہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے ہوئے تھے، وہاں پر مظلوم کربلا کے فرش عذاب بچھا ہوا تھا، وہاں پر ہم نے شرکت کی، یہ خوشبو اس فرش عذاب کے صدقے میں ہے۔ سنو گے عزیزان جملہ، پھر وہ ملائکہ کہتے ہیں کیا ہو سکتا ہے کہ اس فرش عذاب پہ ہمیں بھی لے جایا جائے؟ وہ کہتے ہیں ہم تو وہ فرش عذاب سمیٹ کے مومنین گھروں میں چلے گئے۔ تو وہ ملائکہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ جگہ تو وہاں موجود ہوگی، وہ جگہ موجود ہوگی، کہتے ہیں کہ ہمیں لے جایا جائے۔ جب وہ وہاں پر آتے ہیں، فرش عذاب کے جگہ کو دیکھتے ہیں تو اپنے پروں کو اس جگہ کے ساتھ مس کر کے وہی خوشبو حاصل کرتے ہیں۔ یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے مظلوم کربلا کے لیے فرش عذاب کے بچھانے کا۔ صلوات پڑھے محمد والے تو بندہ اپنے پاؤں کے زخم دکھاتا ہے، فرزند رسول میں آپ کی محبت کی خاطر پیدل چل کے آیا ہوں، ابھی انشاءاللہ آپ بھی جائیں گے مشی کے لیے۔ کیسے عظیم عظمت ہے ان لوگوں کی کہ وہ اس کو رونے کے لیے جاتے ہیں، اس مظلوم کی بارگاہ میں سلام کے لیے جاتے ہیں کہ جس مظلوم کا بیمار بیٹا اپنے باپ کے لاشے سے خاموشی سے گزر گیا۔ عظمت ہے، یہ خداوند متعال کی طرف سے یہ تصدیق شدہ لوگ جاتے ہیں مظلوم کربلا کی بارگاہ میں، اپنے پاؤں دکھاتا ہے، مولا یہ آپ کی محبت کی خاطر یہ میرے پاؤں کے زخم ہے۔ تو اس وقت امام نے ارشاد فرمایا، قسم اٹھا کے کہا واللہ لو احبنا، جو بندہ بھی ہم سے محبت کرے گا، جو پتھر بھی ہم سے محبت کرے گا، قیامت کے روز خداوند متعال اس کو بھی ہمارے ساتھ محشور فرمائے گا۔ پھر مولا نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا، عزیزان واقعی نہیں آپ وہ خوش نصیب افراد ہیں کہ کائنات میں آپ جیسے کوئی اور افراد نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے پانچ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ حال دین لن ہو، اے بندہ خدا جو ہماری محبت میں پیدل چل کے آیا ہے، تیرے پاؤں کے زخم میں دیکھ رہا ہوں، تو بھلا مجھے انصاف کے ساتھ بتا کہ کیا ہماری محبت کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟